اسرائیل اور امریکہ کی جاری تھم نہ سکی۔ رات بھر ایران پر خوفناک حملے ہوتے رہے۔ تہران دھماکوں سے گونجتا رہا۔ شہر کے جنوب، شمال اور مغربی علاقوں میں کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ مہر آباد ایئرپورٹ پر بھی حملہ کیا گیا۔ مزید 80 افراد شہید ہو گئے۔ تعداد 1332 ہو گئی۔ 200 بچے بھی شامل ہیں۔ امریکہ کا ایران کے 43 بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ ایران میں 3000 مقامات کو نشانہ بنا چکے۔ صہیونی فوج کی لبنان میں بھی شدید بمباری۔ 11 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شہداء کی تعداد 217 ہو گئی۔ فوج کے 3 اہلکار زخمی۔ اقوام متحدہ اور فرانس نے شدید مذمت کی ہے۔ وادی امریکہ میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں جھڑپوں کی بھی اطلاعات مل رہی ہیں۔ جنگ کے 8ویں دن بھی ایران ڈٹ کر کھڑا ہے۔ دشمن پر جوابی وار، اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی برسات۔ صہیونی ریاست کے مختلف علاقوں میں دھماکے، سائرن بج اٹھے۔ ایرانی بحریہ کا امریکہ کے طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، تاہم امریکی سینٹ کام نے اسے غلط خبر قرار دے دیا ہے۔ مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات مسلسل ایرانی فوج کے نشانے پر ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں وکٹوریہ بیس اربیل میں ہوٹل کو نشانہ بنایا گیا، جہاں امریکی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ بصرہ میں امریکی آئل کمپلیکس پر بھی ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ اردن میں ایران نے امریکی تھاڈ میزائل کا ریڈار تباہ کر دیا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق ریڈار کی قیمت $30 کروڑ تھی۔ سعودی وزارت دفاع نے 4 ڈرونز گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ کویتی آرمی نے بھی 12 ڈرونز اور 14 میزائلز تباہ کر دیے ہیں۔ ایرانی فوج نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو چیلنج دیا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے، ہمت ہے تو آبنائے ہرمز میں جہازوں کو سیکیورٹی دے کر دکھائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند نہیں کیا، صرف امریکن اور اسرائیلی جہاز گزرنے سے روکے ہیں۔ ایران کی فوج بحریہ اور فضائیہ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، ایران کی 2 درجے تک قیادت ختم ہو چکی، اب تیسرے درجے کی قیادت رہ گئی ہے۔ ایران کے 32 بحری جہاز سمندر کی تہہ میں پہنچ چکے۔ ایران کا کمیونیکیشن نظام تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کی کارکردگی غیر معمولی اور شاندار قرار دے دی۔ کہا، ایران کی جوہری صلاحیت پر B-2 بمبار سے حملے کیے۔ ایرانی صدر کا روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ پڑوسی ممالک میں امریکی اہداف پر حملے دفاعی اقدام ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کا قتل بزدلانہ کارروائی اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ صدر پوٹن نے مشرق وسطی کی صورتحال پر اظہار تشویش کیا ہے۔ صدر پوٹن نے فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے بحران کے سفارتی حل کے امکانات پر بھی گفتگو کی ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر سے رابطہ کیا، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ بلومبرگ کے مطابق سعودی عرب نے ایران کے ساتھ بیک چینل سفارتکاری شروع کر دی۔ متعدد یورپی اور مشرق وسطی کے ممالک نے سعودی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ ایسے میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی سعودی وزیر داخلہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل کیا ہے یکجہتی کا اظہار۔ پاکستان کی جانب سے سعودی عرب پر حملوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر دونوں وزرائے داخلہ کے درمیان گفتگو کی گئی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا 2 طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ سعودی عرب کی سلامتی اور استحکام کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ ایران چن چن کر امریکہ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو تباہ کر رہا ہے۔ امریکی اخبار کا یہ دعویٰ ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق روس ایران کو امریکی فورسز پر حملے کے لیے انٹیلیجنس معلومات فراہم کر رہا ہے۔ ایران نے امریکہ کے کئی ریڈارز اور دیگر تنصیبات پر صحیح نشانہ لگایا۔ اردن، قطر، UAE میں امریکی دفاعی نظام جاسوسی آلات پر بھی درست انداز میں حملے کیے۔ تو اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران چن چن کر امریکہ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو تباہ کر رہا ہے۔ امریکی اخبار یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق روس ایران کو امریکی فورسز پر حملے کے لیے انٹیلیجنس معلومات فراہم کر رہا ہے۔ ایران نے امریکہ کے کئی ریڈارز اور دیگر تنصیبات پر صحیح نشانہ لگایا۔ اردن، قطر، UAE میں امریکی دفاعی نظام جاسوسی آلات پر بھی درست انداز میں حملے کیے گئے ہیں۔ تو ایران نے امریکہ کے کئی ریڈارز پر صحیح نشانہ لگایا۔ اردن، قطر، UAE میں امریکی دفاعی نظام پر بھی حملے ہوئے۔ ایران چن چن کر امریکی فوجی مراکز کو تباہ کر رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ کا یہ کہنا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تقریر کے دوران روس کے ایران کی مدد کے حوالے سے صحافی کے سوال پر برس پڑے. کہا آپ کی آواز بہت اچھی ہے لیکن آپ کا سوال احمقانہ ہے. Thank you, President Trump. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. That's an easy problem compared to what we're doing here. I mean, but can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? امریکی وزیر جنگ نے بھی روس کی جانب سے ایران کو انٹیلیجنس سے متعلق سوال پر گول مول جواب دیا. کہا ہم ہر چیز کو ٹریک کر رہے ہیں. ہمارے کمانڈروں کو معلوم ہے کون کس سے بات کر رہا ہے. ایران کے ساتھ جنگ صرف ایک ہفتے میں ہی امریکی فوج کو اسلحے کی کمی کا سامنا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دفاعی صنعت کی بڑی کمپنیز کے ساتھ اجلاس بلایا ہے جس میں دفاعی ساز و سامان کی پیداوار کو 4 گنا بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے. ان کمپنیوں نے انتہائی جدید اور اعلیٰ معیار کے ہتھیاروں کی پیداوار میں اضافے کی یقین دہانی کرائی ہے. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ گولہ بارود کے اسٹاک میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے. تو آپ کو بتائیں کہ ایران کے ساتھ جنگ صرف ایک ہفتے میں ہی امریکی فوج کو اسلحے کی شدید کمی کا سامنا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دفاعی صنعت کی بڑی کمپنیوں کے ساتھ اجلاس کیا جس میں دفاعی ساز و سامان کی پیداوار کو 4 گنا بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے. ان کمپنیوں نے انتہائی جدید اور اعلیٰ معیار کے ہتھیاروں کی پیداوار میں اضافے کی یقین دہانی کرائی ہے. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ گولہ بارود کے اسٹاک میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے. جن کمپنیوں نے اجلاس میں شرکت کی ان میں لاک ہیڈ مارٹن، بوئنگ، BAE سسٹم، ہنی ویل اور ریتھیون شامل تھیں. تو آپ کو بتائیں کہ جنگ چل رہی ہے اور ایران کے ساتھ جنگ کے صرف ایک ہفتے میں ہی امریکی فوج کو اسلحے کی شدید کمی کا سامنا ہے. امریکی سیکریٹری خزانہ نے روس کے تیل پر پابندیاں ہٹانے کا عندیہ دے دیا. اپنا ہرمس میں تجارتی اور تیل بردار جہازوں کی سیکیورٹی ترجیح ہے. اسکاٹ بیسنٹ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. امریکی سیکریٹری خزانہ کا ایسا کہنا ہے عالمی سطح پر تیل کی سپلائی کافی حد تک برقرار ہے. عالمی مارکیٹ میں استحکام یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. امریکی سیکریٹری خزانہ کی جانب سے یہ کہا گیا. سچویشن روم سے سما کی مسلسل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. واصف نقوی صاحب بھی ہمارے جوائن کر چکے ہیں. واصف صاحب بہت شکریہ. ارشد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشد صاحب میں آپ سے بھی کامنٹ لوں گی اس حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے. ہماری کوئی شپنگ لائن نہیں ہے, اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑ رہا ہے بالخصوص اس سچویشن میں. واصف صاحب چونکہ آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ایک ریسرچ اینالسٹ کے طور پر, تھوڑا سا ہی بتائیے گا ابھی یہ جو مجموعی طور پر سچویشن ہے کیا اس کا ازالہ ممکن ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان دا شو. میرے خیال میں ان شارٹ ٹرم اگر ہم دیکھیں تو کافی مشکل ہو جائے گا اس کرائسس سے باہر آنا, اسپیشلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیول پرائسز ہیں ان کا ظاہر ڈائریکٹ امپیکٹ آ رہا ہوگا آپ کی انفلیشن کے اوپر. ٹرانسپورٹیشن سیکٹر جو ہے وہ بھی امپیکٹ ہو رہا ہے تو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی رائز کر جائیں گی. انڈسٹریل پروڈکشن جو ہے وہ بھی رائز کرے گی, جو مارجنز ہیں وہ کم ہو جائیں گے.